اچھا یہ بتائیں کہ ہم سے سوال ہوتا ہے اور جب بات ہوتی ہے نا تو کہ آپ تو ایک طرف تو خلفائے راشدین میں شامل کرتے ہیں سیدنا حسن کو، اور دوسری طرف تنقید اور اس طرح کے معاملات سب و شتم کا جو ہے وہ حضرت معاویہ پر ڈال رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں. تو یہ بتائیں نہیں، ہم نے کہ نہیں ڈالی ہے، انہوں نے خود اپنے اوپر ڈالی ہیں، ہم نے کہاں سے ڈالی؟ تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ جب بندہ اتنا ہی برا تھا ساری چیزیں تھیں تو پھر حضرت حسن جو خلیفہ راشد میں بھی آپ شامل کرتے ہیں ان کو بیعت کرنے کی اور ان کو صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور گورنمنٹ اتنے برے بندے کو سونپ کر امت کا جنازہ نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ جی یہ سوال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کے ہوتے تھے، اب یہ ختم ہو چکے ہیں سوال سر. جیسے مولا علی والا سوال ختم ہو چکا ہے نا کہ یہ مولا کہاں سے آ گیا، مولا تو شرک ہوتا ہے، یہ بھی ختم ہو چکے ہیں. صلح حسن پہ آپ یوٹیوب پہ جا کے صرف صلح حسن لکھیں، لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے. صلح حسن ایک ٹریٹی تھا، اس میں یہ چیز طے پائی تھی. حضرت حسن ابن علی نے، بخاری میں حدیث ہے، میرا یہ بیٹا سید ہے، بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا. سید کون ہوتا ہے؟ جس کا بڑا دل ہو. اس کی وجہ سے دو گروہ میں صلح ہوگی. کریڈٹ کس کو دیا؟ معاویہ کو نہیں دیا صلح کا، حسن کو دیا. حسن نے پوسٹ چھوڑی. حسن نے کیوں پوسٹ چھوڑی؟ اس لیے چھوڑی کہ حضرت حسن ابن علی کے جو ساتھی تھے کئی ایک پیسے کے ذریعے خریدے جا چکے ہوئے تھے. ان کو یہ خطرہ تھا کہ جو باقی میرے مخلص ساتھی ہیں ان لوگوں کو میں غصے کی بھینٹ کیوں چڑھواؤں لڑائی کے دوران، قتل و غارت کے دوران. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہرہ صحابی بھی تھے، ایک اسلام کا ان کے اوپر سارا تو ہے تھا، لیبل تو موجود تھا، اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. حضرت حسن چاہتے تھے کہ میں یہ سارا معاملہ ان کے حوالے کر دوں تاکہ جب ان کا دور لوگ دیکھیں نہ قصاص عثمان ہو نہ کوئی اور مسئلہ ہو. قصاص عثمان والا تو مسئلہ ہی خیر ایک ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ایک سامنے رکھی گی نا وجہ، تو لوگوں کو پتہ چل جائے. اور وہ جو حضرت حسن نے صلح کی تھی وہ شرائط کے تحت کی تھی سر. وہ شرائط تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب جو صحابہ کے بارے میں، اور الاصابہ جو ہے اسد الغابہ کی شرح ابن حجر کی، وہ دیکھ لیں. ایون صحیح بخاری 7109 کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں بھی کچھ اشارتاً موجود ہے. یہ 5 شرائط تھی، اس کے تحت کیا اس لیے کہ حضرت حسن کو پتا تھا کہ میں یہ جنگ جیت نہیں سکتا، اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے. اور اگر حضرت معاویہ جنگ جیت جاتے ہیں، کیونکہ بندے گورنر خریدے جا چکے تھے، لوگوں نے جی حضرت معاویہ کے ساتھ تو اللہ کی فتح آ گئی ہے، تو بہتر یہ کہ معاملہ ان کی کورٹ میں ڈال دیا جائے. تو انہوں نے صحیح ڈیسیژن کیا. اچھا شرائط کیا تھیں؟ پہلی شرط، حضرت معاویہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے. وہ آپ یہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس قسم کا نظام حکومت چلایا ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ دیکھ لیں. دوسرا، حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کے اعتبار سے شورا پر چھوڑیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے بچے کو نامزد کیا، بخاری میں موجود ہے. دوسری شرط بھی گئی. تیسری، سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا، مستقل علاقے میں پورا چیپٹر موجود ہے. چوتھا، آل محمد کے لیے مال غنیمت کا 5واں حصہ جو قرآن میں ہے، خمس، وہ بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں مل رہا تھا. یہ ایک شرط ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا ہے. اور یہ حضرت معاویہ نے کوئی حسن کا وظیفہ نہیں لگایا، یہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. اہل بیت کا خمس قرآن میں ہے، سورۃ الانفال. 5واں، حضرت علی پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا. ختم نہیں ہوا کیونکہ مسلم کے جو الفاظ ہیں آل مروان والے، وہ تو ہے ہی حضرت معاویہ کے دور اور حضرت معاویہ کے بعد والے دور کے لیے آتا ہے. آل مروان تو وہی ہے جن بندروں کو نبی علیہ السلام نے اپنے ممبروں پر دیکھا تھا خواب میں، جو روایت ہے مسند ابی یعلا کے اندر. شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنی مقالات کی 6 جلد میں نقل کر کے تصحیح کی ہے اس روایت کی. تو یہ سارے معاملات تو پھر چلتے رہے نا جی، کوئی رکا نہیں. تو حضرت حسن نے وہ سارا معاملہ کلیئر کیا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ حضرت حسن کو بھی قتل کر دیا گیا زہر دے کے. اور اس قتل کا بینیفیشری کون ہے؟ سر ہمارا کلپ آ چکا ہے اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ. پگڑی وائٹ تھی، کپڑے کالے تھے. امام حسن کا قاتل کون؟ یوٹیوب پہ لکھے، میرا خیال ہے 70,000 سے زیادہ اس کی ویورشپ ہو چکی ہے. اس میں ایچ ڈی کیمرے میں ایک ایک تصویر دکھائی ہے، قاتلوں کی نہیں، حدیثوں کی جے پی جی دکھایا ہے. بعد تصویر آپ کو نظر آ جائے گی کہ بینیفیشری کون. ٹھیک ہو گئی. چلیے بھائی، اسی سے متعلق ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جس وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوا تھا، یعنی کہ قصاص عثمان کی وجہ سے، تو جب وہ حکومت حضرت علی کے پاس آئی اور اس کے بعد حضرت حسن کے پاس آئی اور پھر اس میں ایک معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد خلافت حکومت چلی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو پھر قصاص عثمان لیا گیا، پھر یہ مسئلہ حل ہوا نہیں؟ قصاص عثمان تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا.
وہ ختم ہو گیا. حدیثوں میں تو یہی ہے نا, وجہ تو یہی تھی. نہیں حدیثوں میں نہیں سر, تاریخ میں. ہاں کسی حدیث میں یہ وجہ نہیں آئی ہوئی ہے. ذرا کتب ستہ میں دکھائیں کہاں یہ وجوہات آئی ہوئی ہیں. یہ تاریخ میں ہے. حدیث میں تو جو ہے میں نے بتا دیا, بخاری میں 4108 عبداللہ بن عمر سے حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں حضرت علی زندہ ہیں, جنگ کر کے آئے ہیں تحکیم کے مسئلے کے بعد, اور کہہ رہے ہیں میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حالانکہ جس شام میں وہ گورنر تھے وہ شام جنگ یرموک میں حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے, ابو عبیدہ ابن جرح کے ذریعے, جس کی وجہ سے حضرت معاویہ گورنر تھے. وہ تو حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں اس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, تو علی کو انہوں نے خلیفہ کہاں سے ماننا تھا؟ ہم کہتے ہیں خلافت وہ قبول کرتے, بیعت کرتے, اس کے بعد آگے معاملات لے کے چلتے. انہوں نے پارٹی بنائی, جتھا بنایا, پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی. اور جنگ صفین تو حضرت معاویہ برے طریقے سے ہار گئے تھے. وہ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے جو قرآن پاک نیزوں پہ اٹھا لیے, اور وہ پورا ایک جو ہے وہ ایک سمجھ لے ایک دھوکے والا معاملہ کیا گیا, اور اس کی وجہ سے پھر خوارج بھی الگ ہوئے. تو وہ ایک تحکیم والا مسئلہ ہے نا. آپ نے اس کو ویڈیو میں دیکھنا نا, تو آپ شیعہ نے ایک فلم بنائی ہے امام علی علیہ السلام, وہ آپ دیکھیں, وہ انہوں نے اہل سنت کی کتابوں میں سے تاریخ ساری اکٹھی کی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے, معاملات کچھ اور تھے. لیکن علی بھائی حضرت امام حسن کیوں اچانک کمزور ہو گئے, یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کمزور کیوں ہو گئے؟ یار بتا دیا نا آپ, پھر میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا بال کی کھال نہیں اتارنے, میں نے بتا دیا گورنر خریدے جا چکے تھے. اور دوسرا جو جی ٹی وی پہ میرا پروگرام ہوا امام حسن علیہ السلام پہ, وہ دیکھیں جناب, ان کی قیامت تک نسلوں کے کانوں سے دھواں نکلے گا. جو میں نے صلح حسن کے حوالے سے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے تھے کہ علی جنگ پسند تھا اور حسن صلح پسند تھا. اور جھوٹو, تم نے آدھی حدیث بخاری سے بیان کی میرا یہ بیٹا سید ہے, اس کے سٹارٹ میں لکھا تھا امام حسن 40,000 کا لشکر لے کے معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے گئے. حضرت علی کی روح نے نہیں لشکر نکالا ہوا تھا, امام حسن لیڈ کر رہے تھے. صلح کی آفر ادھر سے ہوئی تھی, اور سورۃ الانفال میں ہے کہ کافر بھی صلح آفر کریں جنگ میں تو آپ نے قبول کرنی ہے. یہ صلح اگر حضرت علی کو حضرت معاویہ آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. صلح حسن پہ میں نے پھر جو ان کی منجی ٹھوکی ہے, ہائے 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 ہائے, دھوئیں نکل رہے ہیں ان کے کانوں سے, کلیریفیکیشن دیتے پھر رہے ہیں. اور دیکھیں میں بول رہا ہوں تو وہ سارے اپنے اپنی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں, پھر بھی حدیث کو نہیں لبھی انہوں نے, موبائل کھول کے بیٹھے تھے, اور تیاری کر کے آیا کرو. ٹھیک ہے, تو آڈا میں شوق پورا کرتا ہے, سارے فرقے بیٹھے سنجو تھے, بریلوی بھی, اہل حدیث بھی, دیوبندی بھی, اور وڈے مولوی تک. کیا انہوں نے کیا حالت ہوئی ہے, کسی نے کوئی آیت حدیث بیان کی تھی, کوئی ایک ریفرنس دیتا ہوئے, کہانیاں میں نے کس طرح 2+2=4 جتنا مجھے ٹائم ملا میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی ہے, کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ پروگرام ان کی علمی موت ہے, اور میں نے ان کے پروڈیوسر سے وعدہ لیا تھا یہ پروگرام بغیر کٹنگ کے چلانا ہے. اگرچہ انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی کٹنگ کی ہے, بہرحال میجورٹی پورشن ہمارا پہنچ گیا اللہ کے فضل سے. اون تو سی نہ لو صلح حسن دا, پہلے تو کربلا تو انہوں ہانٹ کر دی سی, اور صلح حسن ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے بتایا پھر حسن کے قتل کے بینیفیشری کون ہے. حسن کو زہر کن لوگوں نے دلوایا ہے, کن لوگوں نے حسن پہ جھوٹ باندھا کہ 120 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی, نعوذ باللہ. سب کچھ پول کھول دیا, اور یہ بھی پول کھول دیا کہ کبھی بھی اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں ان سے بات اہل بیت کی ہو رہی ہے, وہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں, تو پھر اہل بیت کا ذکر کب ہوگا؟ فضائل صحابہ کانفرنس میں بھی صحابہ کا ذکر, فضائل اہل بیت میں بھی صحابہ کا ذکر, تو اہل بیت کا ذکر کہاں ہونا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں آپ میں بغض ہے. اور میں نے فل بدی 9 حدیثیں اور 3 آیات اور ان کے کانٹیکسٹ میں ٹوٹل 12 کا پیکج میں نے 4-5 منٹ میں بیان کر دیا. اور اس کے بعد جو یہ صلح حسن پہ اور باقی ساری گفتگو میں نے جو کی وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. اس کے بعد یہ کوئی قابل ہے کہ بیٹھ سکیں دوبارہ؟ اور میں نے بتا دیا بھی صلح حسن منسوخ ہوگی. صلح ہوتی ہے جب آپ اس کی شرط توڑ دیں, ختم. اسی دن ٹوٹ گئی جس دن اپنے بیٹے کو نامزد کیا. اور آخری سمجھ لیں جو تھوڑی بہت کچھ شرافت بچی ہوئی تھی نا, تو وہ کربلا کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. آج صلح حدیبیہ بھی منسوخ اور صلح حسن بھی منسوخ ہو چکی. اور باقی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے زیادہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں نا تو بولتے ہیں نا علماء کے, کر لیں ہمارے ساتھ ماموں کے اوپر پروگرام. تو میں نے کہا میں بخاری مسلم سے ثابت کروں گا جو جو انہوں نے شرائط مانی تھی ان کی دھجیاں کس طرح بکھیری, ایک ایک چیز بخاری مسلم سے بتاؤں گا. تو کریں نا پروگرام. اب یہ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ الٹا فون کر کے کہتے ہیں انجینئر کو نہ بلاؤ. مجھے بتائیں میں اس چیز کا محتاج ہوں کہ میں ان پروگراموں میں جاؤں, یا یہ پروگرام محتاج ہے؟ ان کے مذہبی پروگراموں کی ریٹنگ جو ہے نا 200-250 سے بھی اوپر نہیں جاتی. 1000 تو چھوڑ دیں, آپ پرانے اور دیکھ لیں سارے نکال کے. اور میرا چھوٹا سا کلپ آ جائے نا
ان کے چینل کے اوپر لاکھوں پہ چلی جاتی ہے ویورشپ. اور یاد رکھیے گا چینلز کو مولوی نہیں چاہیے, ویورشپ چاہیے. ہاں مولویوں سے لوگ آوازار ہوئے ہیں, کون سنتا ہے یار ان کی باتیں, کہانیاں کرواتے ہیں, نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث. تو اس لیے یہ جو اس طرح کی ٹی وی پروگرام ہے نا, انہوں نے میرا وہ مسئلہ حل کر دیا جو میرے اسٹوڈنٹس نے میرے اوپر گن تانی ہوئی تھی نا, بہن کیوں نہیں مولوی نہ لو بہ گیا جائے تک لو کیا ہوا جائے انہوں نے. ہاں پھر میرے سر دی قیمتیں ہی رکھنی ہیں انہوں نے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں, کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم فیل ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس آخری ہتھیار یہ تھا کہ نہیں یہ علماء کے پاس بیٹھ کے پڑھنی ہے. سرکار یہ بھی ختم ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں, اور تمہیں جتنی حدیثیں اماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے, سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. صحیح مسلم 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے, ابو تراب کے اوپر. اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے, تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو 6229 میں, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت. اور حکمران کہہ رہا ہے یہ جو گورنر ہے, کوئی مجہول آدمی نہیں ہے, گورنر آل امیہ کا. اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی. تو صلح حسن تو ختم ہو گئی. صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد. جنہوں نے لعنت بھیجی, بھجوائی, یا اسے سپورٹ کیا یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں, ان سب پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اجے کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے, تو چھڑ دو نا لعنت دیا تھا دفاع کرنا. میں نے تو جنرل بھیجی ہے. اچھا پتہ ہے انہوں, ہاں ہاں پتہ ہے انہوں. ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں, حضرت علی صحابی نہیں ہے, ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہیں, حضور کے داماد بھی ہیں, اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چلو یار صحابی مان کے ہی دفاع کر لو مولا علی کا. اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے. مسلم میں اس جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں, اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان, وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں, ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو. ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. یہ بھی تو مسلم شریف میں ہی لکھا ہوا تھا نا. کیا کریں گے, روئے نہ تو اور کیا کریں. اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں. اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری جو حدیثیں عمار لے کے آئے ہیں. امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جی امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث, تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی, اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے, قتل کرواتے تھے. آج میرا ٹاپک نہیں ہے, جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھے. میں نے آپ لوگوں کا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی. کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو. یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی. امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث لے لی نا, اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے.
हुजूर ने अपनी वफात से 2.5 महीने पहले खुतबा दिया, लोगों आगाह हो जाओ मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं तुम्हें अपने अहलुल बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा आपने फरमाया, लेकिन उम्मत उलट चली, ना कुरान को पकड़ा और ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा। यह प्लेटफॉर्म गदीर खून पे खड़ा है। बताओ ऐसी तौहीद आज तक किसी ने बयान की थी? कुरान की तौहीद, प्योर कुरान की तौहीद। ये तो पुराने बाबों का भी नाम बड़े एहतराम से लेके ना झूठ बोलते थे, नहीं उन्होंने नहीं काम डाला, पिछलों ने डाला है। मैंने कहा ना ना, जिसने काम डाला है एक एक को नंगा किया, खा वो रसूलुल्लाह के जमाने में था कोई या आज था। और अहले बैत का दिफा तो जिन लोगों ने अहले बैत के नाम के ऊपर पिछले 1200-1300 साल से चंदे खाए और सिर्फ रोना और मातम किया, उन्होंने भी नहीं इतना किया जितना अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहलुल बैत का दिफा किया। और ये अहले बैत के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये मैंने अपनी आखिरत के लिए किया है। ये ना कोई समझे कि मैंने जाके को मौला अली को कहना है कि देखा जी मैं थोड़ा वफादार निकले, ना, ये मैंने अपनी आखिरत के लिए किया, क्योंकि ये मेरे नबी की वसीयत थी कि मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूं अहले बैत के मामले में। यानी खौफ यह है कि उस जमाने में उनका साथ दे के मुखालफीन के साथ जंग करनी है, और इस जमाने में मुखालफीन को तुमने एक्सपोज करना है और मौला अली का दिफा करना है। तो अल्लाह के फजल से कर रहे हैं। बताओ, अहले हदीस के पास एक तौहीद थी, अब लोग कहते हैं तौहीद, यार आप लोग क्या बयान करते हैं, आप तो पूरा का पूरा नैरेटिव या मामू के दिफा पे लेके चले, तौहीद का काम ही तुमसे छिन गया। देख लो सारे क्लिप। और सबसे बड़ी बात, कितने अरसे से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ क्लिप नहीं बना रहा, सारे क्लिप मेरे ऊपर आ रहे हैं। एक मेरी वीडियो चढ़ती है, एक फिरके वाला उस पर अपना नैरेटिव देता है। यानी मैं अब डिसाइड करूंगा कि आमदा इस्लाम का टॉपिक कौन सा डिस्कस होना है। हाँ, ये तुम्हारी औकात है, बिठा बिठा के जनाब तुमने मुफ्ती आजम शोकेसों में रखे हैं, निकालो इन्हें बाहर, आवाज लगवाओ, इनको पता चले किस काम के हैं। इंजीनियर साहब जो बोलते हैं वो टॉपिक बनता है, जिस टॉपिक पे इंजीनियर साहब बोलते हैं वो टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपस में एक दूसरे से तो देखें, जो इनके बुजुर्ग नहीं इत्तेहाद उम्मत करवा सके, क्योंकि उनकी तो कभी नीयत ही नहीं थी, वो एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाल के गए हैं। वो आपने नियो टीवी के ऊपर देख लिया ना प्रोग्राम, हाँ, वो उसका अनसेंसर्ड भी हमने चढ़ा दिया है। चलो जी यार, तो सुकून आ गया ना, जेडे मेरे स्टूडेंट मुझे कहते थे जी जरा उलमा नाल बैठो ना जी, जरा सामने ताकि ले अजे क्यों जे इन्हां नाल। अब देखें, इनके पास और कोई हथियार नहीं था ना। तो कल मैं एक मौलवी को सुन रहा था, वाबी को, कहता है जी ये इमाम हसन का गुस्ताख है। ओए थोड़ा के लेना देना अहले बैत नाल, नसो तू अहले बैत दे दुश्मनों, मामू पार्टी बनु उमैया दे खिदमत गुजारो। कहता है जी बनु उमैया, कहता है उसमें तो हज़रत उस्मान भी आते हैं। जब रसूलुल्लाह ये फरमा रहे थे अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और मुस्नद अबी याला में कि बनु मरवान बनु उमैया के बंदरों को मैंने मिंबर पे देखा है, उस वक्त हुजूर ने कुछ 4 बंदों के 5 बंदों के नाम तो नहीं लिए थे, पूरी बनु मरवान का नाम लिया था। हालांकि बनु मरवान में उमर बिन अब्दुल अजीज भी आते थे। तो आप ये कहोगे कि रसूलुल्लाह ने उमर बिन अब्दुल अजीज को बंदर कहा है? नहीं, जाहिर है कि जो नहीं है वो नहीं है। हजरत उस्मान के पीछे या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पीछे बनु उमैया कैसे छुप सकती है? धोखे देते हो। कैटेगोरिकली हुजूर ने कहा बंदर, मेंबर पे मैंने देखे हैं बनु मरवान के। तो ये बाने इल्मी गुफ्तगू। अच्छा, फिर कहते नहीं हमारे साथ मुबाला करवाएं इनका। यार तुम पहले आपस में मुबाले करो ना, जो जीत जाए एंड पे मेरे पास आ जाए। देखो ना, आपस में तुमने मोबाइलों से मसले हल कर लिए। मैंने तो फिरका भी नहीं लॉन्च किया, चंदे तुम्हें देता हूं, मस्जिद नहीं बनाई, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ता हूं, और क्या करूं? तो आपस में करो मोबाइल है, करे ना को वापी जाके चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह के ऊपर मुबाला देवबंदियों और बरेलवियों के साथ नहीं। और देखें वीडियोस में आगे पता कह रहे हैं, हमारे बरेलवी भाई और दोस्तों, देवबंदी भाई और दोस्तों, शिया भाई और दोस्तों, ए वापी में कहना जे गले फाड़ने वाला, और एंड में कहना इंजीनियर राफजी है। शिया भाई और दोस्त और इंजीनियर राफजी, जेड़ा मुआविया नूं रज़ी अल्लाह अन्हु कहंदा है।
دیکھا کیسی الٹا گیئر چلا. یہ وہی ہے. میں اب ان کی شکلیں دیکھتا ہوں نا, مجھے علماء یہود یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے نبی الاسلام کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا تھا. پتا تھا انہیں کہ یہ وہی بندہ ہے, بات ٹھیک کر رہا ہے, نہیں مانا. بغیم بینہم, اندر کے بغض کی وجہ سے. انہیں بھی پتا تھا منہج یہی ہے, لیکن یہ اسی ضد پہ اترے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے. اور سورہ النساء میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں. مسلمان تو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. انہوں نے ہر چیز زیرو سے ملٹیپلائی کر دی. جس طرح وہابی میرا رفع الیدین زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, میرا توحید کا عقیدہ زیرو سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایک ماموں کو بچانے کی خاطر. جس طرح بنو اسرائیل تباہ ہو گئی تھی نا وہ بچڑے کے چکر میں, اس طرح یہ بنو اسماعیل میں ان کے لیے یہ بچڑا جو ہے نا یہ ماموں بن گیا ان کا, جس کی محبت انہیں پلا دی گئی ہے. اب یہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے جس طرح انہوں نے برباد کیا تھا, حالانکہ پیغمبر موجود تھا اس کے باوجود. تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عتاب ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی مباہلہ کرے, جی مباہلہ آپس میں کرو جی, سامنے بٹھا دیں مناظرہ کرے. اور سامنے بیٹھے نا نہیں ہوتے, ویکھ لے کیا ہے مولویوں نال, جی ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوں اور جو کچھ ماموں پارٹی کے ساتھ میں نے کیا ہے صلح حسن کے اوپر, دھوکے بازو حسن کے پیچھے چھپتے تھے کہ جی حسن صلح پسند تھا, علی جنگ پسند تھا. جھوٹو آدھی حدیث بیان کی, میرا یہ بیٹا سید ہے. پوری حدیث تم نے بخاری سے بیان ہی نہیں کی کہ حسن پہاڑوں جتنا لشکر لے کے آیا معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے. عمر بن عاص نے کہا کہ یہ لشکر میں دیکھ رہا ہوں معاویہ جب تک یہ اپنے مخالفین کو بھگائے گا نہیں, یہ واپس نہیں جائے گا. یہ بخاری کے الفاظ تم نے کیوں نہیں بیان کیے؟ تو پھر معاویہ نے کہا کہ کیا کریں, رضی اللہ عنہ ہو, پھر نہ کہ رضی اللہ عنہ چاٹ دیتا ہے. کیا کریں, ان کا صلح کرتے ہیں. اور سورۃ الانفال میں لکھا ہے اگر جنگ میں کافر بھی صلح آفر کرے نا تو کر لینا. نبی علیہ السلام نے کی تھی صلح حدیبیہ. یہ صلح اگر معاویہ ابن ابی سفیان حضرت علی کو آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. اور صلح کا مطلب ہی ہے شرائط کے اوپر. جی صلح حدیبیہ میں امپلائیڈ ہے کہ شرائط ہیں. دونوں طرف جب پارٹیاں بیٹھتی ہیں صلح کسی ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے. وہ میں نے ان کی صلح حسن کے پیچھے جو چھپتے تھے پھر میں نے بتایا وہ منسوخ ہو گئی. کسی شرط پہ عمل نہیں ہوا سوائے ایک جو آل البیت کو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ رکھا تھا سورۃ الانفال میں, وہ ملتا تھا. باقی سارے کے سارے معاملات ویسے ہی جاری رہے. اور سب سے بڑی بات کربلا ہو گئی. حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ میرے بھائی کو یوں قتل کیا جائے, تو وہ بھی میں نے ان کے ساتھ کر دیا. میں بیٹھ بھی چکا ہوں, یہ ان کا شوق میں نے آپ لوگوں کا اپنے اسٹوڈنٹس کا پورا کر دیا ہے. آنا مجھے کوئی میڑا نہ مارے. میرا یہ رمضان جو ہے ایک سمجھ لیں تحویل قبلہ ہوا ہے اس حوالے سے. میں جی ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, سنی شیعہ کنفلکٹ مکمل ڈسکس کیے ہیں اور ان علماء کے سامنے. علادہ سے تو میں ویسے بھی ٹی وی چینلز پہ کرتا تھا, اور نیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے میں نے فرقہ واریت کو ایڈریس کر کے ان کے چہرے کا سرخی پاؤڈر آپ کے سامنے اتار دیا. آپ مجھے کوئی گلا نہ کرے, سیدھی سی بات ہے.